غزوہ بدر کا پس منظر مسلمانوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ جب فضا پیدا ہو جائے تو اللہ مدد کر دیا کرتا ہے. جب فضا پیدا ہو جائے تو پھر اللہ مدد فرماتا ہے. جب فضا پیدا ہو، جب مدد کی فضا ہی پیدا نہ ہو، قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران میں سے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بدر کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا تحقیق ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم تو کمزور تھے. ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی، تم تو کمزور تھے. میدان بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی، نصرت فرمائی مسلمانوں کی، اور ایسی کامیابی دی کہ پورا کفر جو اس وقت موجود تھا وہ کانپنے لگا کہ مسلمانوں کے پاس اتنی قوت کہاں سے آ گئی، اتنی طاقت کہ یہ کس طرح مالک ہوئے. بغور سمجھیے گا بات کو، ذرا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں. 15 سال تک اعلان نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ کی، کسی لڑائی کی اجازت نہیں دی، کسی قسم کی منع فرمایا، بلکہ فرمایا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تمہارا اپنا دین ہے، ہمارا اپنا دین ہے. منع کر دیا گیا. مسلمان ہجرت کر کے آ گئے مکہ سے مدینہ، لیکن یہاں بھی قریش مکہ اور کفار مکہ نے عالم اسلام کو، مسلمانوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیا، پریشان کرتے رہتے تھے. اور اس پریشانیوں میں سے ایک بڑی پریشانی، جب تک آپ بات کے پس منظر کو نہیں سمجھیں گے آپ کو اصل مضمون سمجھ میں نہیں آئے گا. پریشان کرتے تھے مسلمانوں کو، مدینے آ کر پریشان کرتے. دنیا کا ایک مزاج ہے، جو آدمی اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے لوگ اسے بزدل سمجھتے ہیں، حالانکہ بزدل اور صلح پسند میں فرق ہوتا ہے. بزدل اور ہوتا ہے، صلح پسند. کچھ لوگ صلح پسند ہوتے ہیں، لوگ انہیں بزدل کا طعنہ دیتے ہیں. تو جو آدمی دروازہ بند کر لیتا ہے نا، یا تھوڑا سا احتیاط کرتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بزدل ہے، کمزور ہے، میں نے ڈانٹا ہے تو بھاگ گیا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ شخص صلح پسند ہوتا ہے. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صلح پسند ہے. حضور علیہ السلام نے صلح کو اہمیت دی ہے، اور وَصُلْحُ خیر، صلح بہتر ہے. انہی لفظوں کے ساتھ محبوب نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے، صلح کو درجہ دیا ہے. تو 15 سال تک کوئی لڑائی نہیں لڑی. اب انہوں نے سمجھا شاید مسلمان بزدل ہیں، یہ تو تلوار ہی نہیں اٹھاتے، یہ تو شاید جانتے ہی نہیں اس فن کو، ان کو تو خبر ہی نہیں. یہ کیا کرتے کہ مسلمانوں کو مدینے آ کے تنگ کرتے، گھر تک آ جاتے. مکے کے قریش مدینے کے قریب آ کے مسلمانوں کو لوٹ کے لے جاتے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے آ کر کے یہاں سے بکریاں، اونٹ اور کئی چیزیں چوری کر کے لے گئے. تو مسلمان پریشان رہنے لگے. اللہ پاک نے طاقت دے دی، قوت دے دی مسلمانوں کو. حضرت عمر فاروق جیسے لوگ کلمہ پڑھ گئے، حضرت امیر حمزہ جیسے لوگ آ گئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگ آ گئے، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص جیسے دلیر اللہ نے عالم اسلام کو عطا فرمائے. قوت آ گئی. حرِّضِ المؤمنین علی القتال، محبوب اب تیار کریں مومنوں کو لڑائی کے لیے. ایک قافلہ آ رہا تھا، ابو سفیان مال لے کے ایک سفر پہ نکلا ہوا تھا. اس میں قریش کے سارے لوگوں کا مال تھا. اس زمانے میں بھی پارٹنر بن کے کاروبار ہوتا تھا. سارے مکے والے ایک بندے کوئی مال دے کے بھیج دیتے تھے، میرا بھی بیچ آنا، میرا بھی بیچ آنا. وہ سال کے بعد ایک ہی جاتا تھا. سارے جا کے عرب کے جاہل معاشرے کے اندر بھی دھوکہ کرنا اور جھوٹ بولنا عیب سمجھا جاتا ہے. لوگ کسی کے پیسے پر نظر نہیں رکھتے. یہاں معاذ اللہ لوگ کلمہ پڑھ کے اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ مال کس کا ہے اور ہم کس طرح سے اسے استعمال کرنا ہے. تو ابو سفیان سب کا مال لے کے نکلے.
جب یہ مدینے کے واپس آ رہے تھے نا شام سے ہجرت کر کے مدینے کے پاس سے گزرنے لگے تو اللہ کے رسول سید عالم علیہ السلام نے مسلمانوں سے کہا کہ چلو ہم بھی ان کا ایک قافلہ روک لیں، انہیں احساس دلائیں کہ تم ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہو تو بازو میں ہمارے بھی قوت ہے۔ اس ارادے کے ساتھ حضور نکلے۔ ابو سفیان بڑے تیز آدمی تھے، کسی نے خبر کر دی کہ وہ تو آ رہے ہیں تیرا قافلہ روکنے کے لیے۔ اب حضور سید عالم جب چلے مدینہ منورہ سے تو 313 لوگ حضور کے ساتھ تھے۔ کتنے جی؟ بولیے 313۔ تحقیق یہ ہے کہ 312 تھے، حضرت عثمان غنی کو شامل کیا گیا بدریوں میں، لیکن حضور انہیں چھوڑ گئے تھے اس لیے کہ ان کی زوجہ اور نبی پاک کی پیاری صاحبزادی بڑی علیل تھی۔ فرمایا تو میری بیٹی کے لیے رہ جا۔ تو 313 لوگ حضور لے کے نکلے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، چند گھوڑے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس گھوڑے پہ تھے گھوڑا ایک تھا، سواریاں 3 تھی۔ حضرت مولا علی بھی تھے، جناب زید بھی تھے، نبی پاک بھی تھے۔ فرمایا کبھی تو بیٹھے گا، کبھی علی بیٹھیں گے، کبھی زید بیٹھیں گے، کبھی میں بیٹھوں گا۔ جب حضور کی پیدل چلنے کی باری آتی تو حضرت زید عرض کرتے حضور نہیں آپ بیٹھ جائیں میں پیدل چلتا ہوں۔ حضرت علی کہتے حضور آپ بیٹھ جائیں میں پیدل چلتا ہوں۔ تو حضور فرماتے تمہیں ثواب کی زیادہ ضرورت ہے، مجھے بھی تو ضرورت ہے نا۔ تو رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدل چلتے، یہ تھوڑا سا سامان لے کے نکلے۔ ابو سفیان کو اطلاع ہو گئی کہ وہ تو آ رہے ہیں۔ ابو سفیان نے ایک آدمی کو دوڑایا۔ اس زمانے میں جب کوئی بری خبر دینی ہوتی تھی تو وہ آدمی اپنے کان میں سوراخ کرتا تھا، لہو نکال لیتا تھا۔ وہ جس آدمی کو بھیجا اس نے اپنے کانوں سے لہو نکالا، اپنے اونٹ کے کان کاٹ ڈالے، چیخے مارنے لگا مکے والوں دوڑو، مسلمانوں نے تمہارا قافلہ لوٹ لیا ہے، بھاگو۔ اب وہ تو پہلے دلیر تھے کہ یہ ہم سے چھپتے پھرتے ہیں شاید معاذ اللہ۔ انہوں نے کیا کیا کہ 1000 کا لشکر، ہر آدمی کے پاس گھوڑا، ہر آدمی کے پاس تلوار، نیزہ، سارے عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو البختری، امیہ بن خلف، ابو جہل، سارے کٹھے ہو کے آئے اور نکلے میدان بدر کی جانب۔ ادھر ابو سفیان اس آدمی کو بھیج کے تو دریا کے رستہ ہی بدل گیا، مدینے کے رستے آیا ہی نہیں، خود بچ گیا۔ اور جب بچ کے نکلا نا تو اس نے ایک آدمی بھیجا کہ قافلہ محفوظ ہو گیا ہے، تم لوگ فکر نہ کرو۔ اس نے جا کے پیغام دیا ابو جہل کو کہ ابو سفیان کہتا میں بچ گیا ہوں، مجھے کوئی خطرہ نہیں، اب تم لوگ کسی قسم کی تکلیف نہ کرو، تکلف نہ کرو، واپس چلے جاؤ۔ ابو جہل کہنے لگا نہیں اب تو ہم واپس نہیں جائیں گے، اب تو ہم ان کا کچھ کر کے ہی جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے میری باتوں؟ پس منظر سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب نہیں واپس جانا، نکلے ہیں تو کچھ کریں گے۔ اب جب میدان کے اندر آنے کے لیے تیاری ہو رہی ہے، ادھر سے پتہ چل گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ ابو سفیان تو اپنا لشکر بچا کے، قافلہ بچا کے لے گئے ہیں، لیکن قریش بضد ہیں آنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ تمام مسلمانوں کو جمع کیا۔ یہ بات قابل غور ہے۔ حضور نے فرمایا بھی 1000 کا لشکر اسلحے سے لیس ہو کے آ رہا ہے، تم 313 ہو، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ نہ تمہارے پاس زرہیں ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ تمہارے پاس نیزہ ہے، نہ تیر ہے، کیا کرنا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشورہ لیا نا تو سب سے پہلے جو شخصیت اٹھی وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات تھی۔ جناب صدیق اکبر اٹھے، عرض کرنے لگے محبوبہ بات ہی کوئی نہیں، آپ حکم کریں، ہم تو بڑی دیر سے تیار بیٹھے۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور میں تو تھک گیا ہوں انتظار کر کر کے۔ اور شیر خدا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے محبوبہ زنگ لگ گیا میری تلوار کو، زنگ لگ گیا، کوئی موقع ملے دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ فرمایا حضور زنگ لگ گیا، مہربانی کریں جلدی کریں، ہم تو تیار بیٹھے۔ حضور نے پھر توجہ کی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر توجہ کی، تو یہ تو سارے وہ بول رہے ہیں جو میرے ساتھ مکے سے آئے ہوئے ہیں، مدینے والے بھی تو بولے نا۔ تو مدینے والوں میں سے حضرت مقداد اٹھے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور اٹھ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہماری جانب ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں تمہاری جانب ہے۔ تو کیا خوبصورت جواب ہے، اور کیا انداز تکلم ہے، اور کیا گفتگو میں حسن ہے، اور کیا پس منظر ہے، اور کیا دلیل ہے، اور کیا تاریخ کا مطالعہ ہے۔ حضرت مقداد کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں کہ آپ سے کہیں گے آپ لڑے یا آپ کا خدا لڑے۔ یا رسول اللہ ہم خشکیوں میں بھی لڑیں گے، دریاؤں میں بھی لڑیں گے۔ ہم خشکیوں دشت تو دشت ہیں، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کہا حضور ہم وہ نہیں ہیں کہ جو آپ سے کہیں گے آپ لڑیں اور آپ کا خدا لڑے، ہم تو تیار ہیں، آپ جلدی کریں۔ پھر حضرت سعد اٹھے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کیا خوبصورت عرض کیا، کہا یا رسول اللہ کس سے لڑنا ہے؟ حضور بولیے ذرا یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا قریش مکہ سے۔ تو صحابی کا وجد دیکھیے گا، انداز دیکھیے گا، کہنے لگے حضور سنا ہے جن نظر نہیں آتے، دیو نظر نہیں آتے، سنا ہے دکھائی نہیں دیتے، محبوبہ آپ حکم کرے میں تو جنوں سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہوں، میں تو ان دیکھی جگہوں پہ تلواریں چلا جاؤں گا، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ یا رسول اللہ حکم کریں کس سے لڑنا ہے؟ میرے نبی پاک خوش ہو گئے، حضور خوش ہوئے، چہرے پہ مسکراہٹ دوڑی، فرمایا تم پر کوئی غلبہ پا ہی نہیں سکتا۔ فرمایا چلو اب اٹھو چلیں، نہ تلواریں ہیں نہ گھوڑے ہیں، نہ کوئی شے ہے، نہ پاس اسلحہ ہے، نہ کوئی بظاہر طاقت ہے۔ حضور اٹھے تو ایک ننھا مجاہد حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی عمیر بن ابی وقاص، قد چھوٹا، حضور نے فرمایا سعد چلے عمیر رہ جائے، سعد چلے اور عمیر یہ چھوٹے ہیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں میری عمر ابھی اس وقت تھوڑی تھی، میں 16-17 سال کا جوان تھا، تو بھائی اس سے بھی چھوٹے تھے، فرمایا تو رہ جا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں دیکھو عمر دیکھو، اور منانے کا انداز کیا ہے، جا رہے ہیں جہاد کے لیے، تو بچہ رو نہیں پڑتا گھر میں۔ حضرت عمیر رونے لگے، کہنے لگے نہیں نہیں میں نے بھی جانا ہے۔ رونا کہاں جانا ہے بھائی؟ کوئی کھیلنے جا رہے ہیں، کوئی کھیلنے جا رہے ہیں، سیر کو جا رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ کسی تفریح کے لیے نکل رہے ہیں، نہیں میں نے بھی جانا ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹے تلواروں کی چھاؤں میں جا رہے ہیں، وہاں گرجدار آوازیں ہوں گی، وہاں سینے کٹیں گے، گردنوں پہ ضرب لگے گی۔ تو حضرت عمیر بن ابی وقاص نے نا اپنی ایڑیاں اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا میں گردن کٹانے کو تیار ہوں۔ تو حضور نے فرمایا تیرا بڑا بھائی چلا جو ہے۔ حضرت عمیر کہنے لگے حضور قد میں بڑا ہے، طاقت میں نہیں بڑا، قد میں بڑا ہے طاقت میں۔ کہا یہ قد میں بڑا ہے، جسامت میں بڑا ہے، طاقت میں نہیں بڑا۔ حضور نے فرمایا کیسے پتا چلے گا؟ کہا حضور کشتی کرا لیں، کشتی کرا لیں۔ چشم فلک نے عجیب نظارے دیکھے، محبوبہ کشتی کرا لیں۔ حضور نے فرمایا کرو کشتی، کرا لیتے ہیں، کرو کشتی۔ کشتی شروع ہوئی تو سبحان اللہ کیسی عجیب اور منفرد کشتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا بھائی پہلوان کشتی سے پہلے گلے ملتے ہیں نا، تو کہتے ہیں گلے ملنے آئے تو حضرت عمیر میرے کان میں کہنے لگے تیرا تو نمبر لگ ہی گیا ہے، اور محبوب جسے قبول کر لے پھر اسے درگزر، اسے رد نہیں کرتے، تیرا تو لگ گیا ہے، تو یار چل تھوڑی دیر کے لیے گر جا بھائی، جو ہوا چل تھوڑی دیر کے لیے گر جا، میں بھی سلیکٹ ہو جاؤں گا، تیرا کیا بگڑے گا؟ قربان جائیں۔ امام زرقانی کہتے ہیں نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور نے بات سنی تو رو پڑے، فرمایا ہم پر بھی کوئی غلبہ پا سکتا ہے؟ جس قوم کے 14 سال کے بچے لڑنے کو تیار ہوں انہیں کوئی گرا سکتا ہے؟ تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار۔ اب بھی تھوڑی دیر کے لیے بھائی آپس میں لڑے، گتھم گتھا ہوئے، پھر بڑا گر گیا، چھوٹا پشت سینے پہ سوار ہو گیا۔ میرے رسول پاک نے فرمایا چلو بھئی تمہارا دونوں کا جانا ہی مقبول ہو گیا ہے، چلو۔ یہ انداز تھا نہتے 313 بشر شوق شہادت میں۔ نہتے اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اسلحہ
نہ ہو نہتے 313 بشر شوق شہادت میں نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں نہ تیگ و تیر پہ تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی زیادہ مہنگی بھی نہیں سادی سی کالی کملی والے پر بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا لشکر میدان کی جانب ادھر کفار جوش و خروش سے طے پایا رستے میں ابو جہل نے کہا کہ روز ایک سردار اونٹ ذبح کرے گا گانے گانے والی عورتیں گانے گائیں گی بدر کی فضا دیکھ لیں گانے والی گانے گائیں گی روز ایک اونٹ ذبح ہوگا شراب کے دور چلیں گے معاذ اللہ اور مسلمانوں کے خلاف جوش پیدا کیا جائے گا ادھر کھانے کے لیے شے کوئی نہیں کوئی طاقت نہیں تو یہاں کیا ہوگا میرے حبیب نے فرمایا راتوں کو سجدے کریں گے دن کو اٹھ کے اللہ اکبر کے نعرے لگائیں گے یہاں عبادتیں ہیں ریاضتیں میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کفار پہنچ گئے انہوں نے پہنچ کر بدر کے میدان میں قبضہ کیا جہاں کنویں تھے سب پہ قبضہ کر لیا جو زمین خشک تھی ریتلی تھی وہ چھوڑ دی اور جو زمین ہموار تھی اس پہ قبضہ کر لیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے گئے تو ریتلی زمین تپتی ہوئے صحرا 17 رمضان کا دن صحابہ نے روزے رکھے ہوئے صحابہ نے کیا کیا ہوا ہے کیا کرنے گئے پکی گل لے تو یہ بولے تھوڑے ہو نا میں کہ شاید کچھ حق ہوئے کیا کرنے گئے تھے روزہ رکھ کے اللہ خیر ہی کرے ہمارے ہاں تو روز نیا بہانا ہوتا ہے کہتے میں کام تے جانا میرا تو نہیں نہ بندا روز نیا بہانا ہے کہتے نہیں میں تو مزدور آدمی ہوں کس طرح کی بات کرتے ہو اللہ نے فرض کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گزارا ہو سکتا ہے چل سکتا ہے تبھی تو فرض کیا ہے حضور نے فرمایا روزے کھول دو بھائی پر کون کھولے کوئی نہیں تیار اب اللہ کے رسول نے خود گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کھجور کھائی دوپہر کے وقت جب حضور نے کھولا تو تب سب نے کھولا 17 رمضان